بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد وقال الله تبارك وتعالى في سورة آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراکعین۔ جمیع حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات والا صفات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، پھر ہماری رشد و ہدایت، ہماری رہبری و رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبران دین کو مبعوث فرمایا۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر درود و سلام نازل اللہم صلی علیہ وبارک علیہ۔ دوستو، بڑی ہی طویل مدت کے بعد، عرصہ دراز کے بعد آپ حضرات کے درمیان آنے کا موقع اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ حالانکہ میری طبیعت ناساز، باوجود ممکنہ حد تک کوشش کروں گا کہ نماز کے تعلق سے چند معروضات، چند واقعات گوش و گدار کروں گا۔ دوستو، آج کسی چیز کی ہمیں پریشانی نہیں، الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر چیزوں سے اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی نعمت ہمیں صحت مندی عطا فرمائی ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ نے بہت بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا ہر حال میں سب کوئی کریں، اور شکریہ ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف بولے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں بس ہو گیا۔ اللہ کے فرامین، اللہ رب العالمین کے احکامات کی بجا آوری، اللہ رب العالمین کی پیروی، اللہ رب العالمین کی تابعداری کرنا، یہ سب سے بڑا شکر گزاری ہوگا۔ آج نماز جیسی محتم بشان رکنے کو بے اعتنائی کر دیتے ہیں۔ ہے صحت مندی میں الحمدللہ، پیر چلنے کو، ہاتھ کھانے کو، آنکھ دیکھنے کو رب نے دیا ہے، پھر بھی بے اعتنائی۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہے صحت مندی، ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی سنی انسنی اذان ہو جاتی ہے، کوئی فرق نہیں، بس محو گفتگو ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، چلو اذان ہوئی ہے، جو نماز پڑھتے ہیں چند لوگ بس وہی پڑھ لیں گے۔ یارو، اپنی صحت مندی کو غنیمت میں شمار کرو، اللہ رب العالمین کے فرمان کی تابعداری کرو۔ آپ کو پتہ ہے نبی کو نماز سے کتنی محبت تھی، خدا کی قسم۔ آپ آخری ایام میں ہیں، ایک روز کے بعد آپ کی روح اپنے جسم اطہر سے نکلنے والی ہے، چلنے کی سکتی نہیں،
ظہر کا وقت ہوتا ہے، ماں عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ آقا سارے صحابہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ عائشہ پانی لے آؤ۔ پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، بس اٹھنا چاہ رہے تھے، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے پھر پوچھا عائشہ صحابہ نے نماز ادا کر لی؟ کہا کہ آقا آپ کے انتظار میں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ عائشہ پانی لے آؤ۔ پانی لایا گیا، پھر آپ نے وضو کیا، غسل کیا، بس اٹھنا چاہ رہے تھے، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر ہوش میں آئے، پھر پوچھا عائشہ صحابہ نے نماز ادا کر لی؟ کہا کہ آقا آپ کے انتظار میں سارے صحابہ موجود ہیں، پانی لاؤ۔ لایا گیا، غسل کیا، دو آدمیوں کے سہارے مسجد تک جاتے ہیں۔ دو صحابی کو بلائے، دو صحابہ کو بلائے، دونوں کے کندھوں پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر کے پیر مبارک زمین سے کھسک رہا ہے۔ خدا کی قسم کھسکتے ہوئے نبی جماعت میں جا کر کے شریک ہوتے ہیں۔ ابو بکر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یارو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بتاؤ صحت مندی ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے، اور تیرے میرے نبی کا حال تو دیکھو، نہیں چل پائے، دو آدمی کے سہارے چل کے جاتے نماز ادا کرنے کے۔ ہم ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، صحت مندی ہے، اللہ نے صحت مندی عطا فرمائی ہے، غنیمت میں شمار کرو، نماز پڑھو۔ آپ کو نہیں معلوم نماز پڑھو گے جنت میں جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ اللہ بیان فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کر بیٹھیں گے تم کیوں، یا تم کو کس چیز نے جہنم رسید کر دیا ہے، تم کو کس نے جہنم میں ڈال دیا ہے، کیوں جر رہے ہو، کیوں تم پریشان آ لو، کیوں جہنم میں تم پڑے ہوئے ہو۔ جہنمی جواب دے گا قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور صحت مندی کی زندگی گزارنے والے ساتھیوں، غور کرو، قصور کچھ نہیں، نام تو عبداللہ عبدالرحمن، مسلمان کے گھرانے میں پیدا تو ہو گئے، اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں، سارے کام بھی کیا کرتے تھے، لیکن قصور صرف یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، اس لیے جہنم میں جل رہے ہیں۔ ہے پسند آپ کو بھی کیا کہ جہنم چلے جائیں؟ گوارا کرے گا کوئی؟ اور لوگوں میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کی ایک چنگاری بھی اپنے آپ کو چھونا پسند نہیں کرو گے، اور وہ آگ جس آگ کو 30 برس تک سلگایا گیا ہو، ایک چنگاری بھی اگر دنیا کی طرف پھینک دیا جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے، کیا اس چنگاری کو تم برداشت کر لو گے جو عبرت نہیں حاصل کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو؟ اس لیے اپنے دل میں آج ٹھان کر کے یہاں سے جاؤ کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم سے نماز نہ چھوٹے، یہ عہد کر کے یہاں سے جانا۔ آخری وقت ہے نبی کا، اب کچھ دیر کے بعد اس دنیا سے جانے والے ہیں، صحابہ سامنے موجود ہیں، گھر والے بھی سامنے موجود ہیں۔ کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آج ہم ہوتے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے پریوار کو وصیت کرتے ڈھنگ سے کمانا۔ میرے نبی کیا وصیت کر رہے ہیں سنو، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور تمہارے جیرے دستے لونڈے اور غلام کا بھی خیال رکھنا۔ یہ تیرے میرے نبی کا درس ہے، آخری وصیت ہے مسلمانوں۔ اس لیے اس پیغام کو ذہن میں ڈال لو اور یہاں سے جانا
کہ کچھ بھی ہو جائے، حالانکہ صحابہ بے نمازی ہونے کا تصور بولو کس کو وصیت کر رہے ہیں؟ کس کو وصیت کر رہے ہیں؟ جن کی ایک وقت کی نماز نہ چھٹی ہو، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں تاکہ یہ میرا درس ہے۔ نبی کا کہنے کا مطلب یہ میرا درس ہے، میری ساری امت کے لیے ہو جائے۔ لوگ کبھی بے اعتنائی نہیں کریں گے نماز سے، اس لیے آپ نے آخری وقت میں یہ درس دیا تھا، یہ وصیت صحابہ کو سنا کر کے دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ سارے واقعات صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ تیرا دل بھی رب کے فرمان کے طرف مائل ہو جائے۔ آج ہم بوڑھے ہو گئے، جوان بوڑھے، چلو چل رہا ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء بسبع سنین، تم اپنے بیٹوں کو حکم کرو نماز کا جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، واضربوہم، اور ان کو مارو اگر 7 برس سے لے کر 10 برس تک اگر نماز نہ پڑھ رہا ہو تو جب 10 برس ہو جائے تو اس کو تم لاٹھی چارج کر دو، مارو تعذیباً۔ کتنی تاکید ہے مسلمانوں، کتنی تاکید ہے۔ اس لیے تاکید سمجھتے ہوئے خود پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، اپنے بیٹے کو دور کہیں کسی جگہ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خبر ملی کہ میرا بیٹا عصر کے وقت کی نماز وقت پر نہیں پڑھا ہے، عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھا ہے۔ ایک نیا درہ بازار سے منگاتے ہیں اور استاذ کے نام پر ایک خط لکھتے ہیں۔ خط میں لکھا جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو اس وقت تک مارا جائے جب تک کہ یہ درہ ٹوٹ نہ جائے، اور اس سے پوچھا جائے کہ کیوں تم نے عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھا۔ یہ خط لے جا کر کے قاصد بیٹے کو استاذ کو دے دیتے ہیں۔ استاذ نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا ہے، پوچھا جائے کیوں نماز وقت پر نہیں پڑھی، اگر بال کٹوانا تھا تو بعد میں کٹا لیتا، لیکن نماز کیوں وقت پر نہیں پڑھی؟ حالانکہ بال کٹانے میں ان کو عصر کی وقت کی نماز جو ہے وقت پر نہیں ادا کر پائے تھے۔ کیوں پڑھی اس وقت جب جان رہا تھا کہ ابھی تنگ وقت ہے، نماز پڑھ لیتا۔ مسلمانوں دیکھو اسلاف کا، دیکھو آج ہم ہیں کہ اپنے بیٹوں پر کبھی نگاہ نہ دوڑائے، آج ہم ہیں کہ اپنے اوپر کبھی نگاہ نہ دوڑائے کہ ہم جو نہیں پڑھتے ہمارا حشر کیا ہوگا۔